وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجے، کہاں حنظلہ نے دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجے، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر۔ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں
جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ عزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آیت قرآنی اور موصوف کی خوشحالی، ایسا لگ رہا تھا کہ نور کی برسات ہو گئی۔ حضرات، جہاں جہاں خدا کا نام، وہاں وہاں رسول اللہ کا نام۔ دکھا دے خواب میں یارم مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو آئیے آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پناہ میں نعتیہ کلام پیش کرنے سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ اردو کے حالات کو ہم اور آپ نے اتنا نیچے کر دیا، آج ہمارے گھروں سے اردو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے کہہ لیا جائے کہ یتیم ہو چکا ہے۔ ابھی غلام سرور صاحب کی بات ہو رہی تھی، وہ لکھمینیا بیگو سرائے کے رہنے والے تھے۔ میرا ایک پروگرام تھا لکھمینیا کے اندر، پچھلے سال میں لکھمینیا میں پہنچا تو وہاں کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب میں لکھمینیا کی سرزمین کو دیکھا، وہاں کی تاریخ کو پڑھا، تو غلام سرور صاحب جو ایک بڑے ادیب، ایک بڑے خطیب کے نام سے مشہور ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت دیا تھا تو اپنے قلم کی نوک سے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ تو بہرکیف ان کا ایک لگن اور ایک مشن تھا کہ ہمارے بہار کے اندر اردو ایک فروغ تعلیم پائی جائے۔ ان کا ایک مقصد تھا کہ ہر گھر کے اندر اردو کا چراغ جلنا چاہیے، لیکن رہی بدقسمتی ہم مسلمانوں کی اور ہم ہندوستانیوں کی کہ ہم نے اردو کو صرف مسلم زبان دے دیا، حالانکہ یہ اردو مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اردو خوبصورت زبان ہے، مٹھاس کا زبان ہے۔ جب اردو کا ترجمہ دیکھیں گے، ڈکشنری کھولیں گے تو اردو کے معنی آتا ہے لشکر سپاہی، اور سپاہی کوئی قوم نہیں ہوتا ہے، سپاہی کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے۔ سپاہی کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو عزت دینے والے، دوسروں کا رکشا کرنے والے، حفاظت کرنے والے، وہ کسی مذہب کا ہو۔ تو اردو کے معنی بھی یہی آتا ہے، لشکر کے معنی، اور لشکر کوئی قوم نہیں ہوتا، لشکر ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف اردو ایک خوبصورت تہذیب و تمدن کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ اردو زبان ہے۔ اردو زبان ایک اتنی خوبصورت زبان ہے کہ مولانا کفیل اشرف صاحب جو آج کے زمانے کے بڑے مبلغ بھی ہیں، بڑے ادیب بھی ہیں اور بڑے مؤرخ بھی ہیں، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، یہ اتفاق سے دبئی کے اندر تھے تو ایک بنگلہ دیشی نے اردو بولا اور کہا جہاں سے اردو نکلا ہندوستان سے، وہاں سے اردو ختم ہو گیا۔ تو کفیل اشرف نے کہا کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے اردو ختم ہو گیا، حالانکہ اردو بھی بقا ہے۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا جس کو ابھی سرواز صاحب نے کہا کہ ایک شعر ابھی ذہن سے نکل گیا، ابھی پڑھ رہے تھے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، جو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نکلا کہاں سے؟ کہا یہ ہندوستان سے نکلا ہے۔ تو اس کا شعر کا کوئی دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں معلوم نہیں، حالانکہ ہم لوگوں کو اتنا ہی جملہ معلوم ہوتا ہے، دو جملہ، لیکن اس کا اگلا جملہ تھا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، جو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، رہے تمدن تو بقا رکھ اپنی سلطنت پر، یہی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی تیری زبانی کو۔ کہ اگر یہ جملہ اگر ہم رکھیں گے تو یہ اردو ایک اتنی خوبصورتی زبان کے ساتھ ہے کہ اردو کے ہر پہلو کو لوگوں نے آج بھی سنبھال کر رکھا ہے۔ لیکن رہی بدقسمتی کہ ہمارے زبان اب انگلش کی طرف ہم نے کروٹ بدلا ہے اور ہم نے کہا کہ اردو کو چھوڑ کر انگلش کو پکڑا جائے۔ اب ہمیں ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھنے والے ہو، اس کو اردو کی تعلیم تو ہونی چاہیے، کیونکہ اردو کے اندر مٹھاس ہے۔ اردو ایک ایسا لفظ ہے، آپ انگلش کے اندر جائیں، آپ چھوٹے کو جا کر بولے، بڑوں کو جا کر بولے، یو کے ساتھ استعمال کریں گے۔ لفظ یو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب عربی میں بات کریں گے تو انت سے بات کریں گے، انت کے معنی تو بھی آتا ہے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی زبان کے اندر اتنی عزت نہیں ہے جو چھوٹے اور بڑے کو فرق کر سکے۔ اردو کے اندر یہ خوبصورتی ہے، اب کسی بڑوں کے ساتھ بات کی جائے تو آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں،
اردو کی خوبصورتی ہے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو تم کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ مٹھاس اتنی ہے کہ نہ عربی کے اندر ہے نہ انگلش کے اندر ہے. یہ اگر سب سے خوبصورت اور سب سے مٹھاس کسی زبان کے اندر ہے تو یہ زبان اردو کی زبان ہے. اس لیے زبان کو ہم کو حفاظت بھی کرنا ہے اور اردو کی تعلیم کو فروغ بھی دینا ہے. اردو کی تعلیم پر محنت بھی کرنا ہے. اب اردو کو اگر ہم بقا رکھنا چاہتے ہیں, اردو کو ہمیشہ مسلسل رہنا چاہتے ہیں, تو ہم کو دو کام کرنا پڑے گا. ایک کام یہ ہے کہ ہم کو اپنے گھروں کے اندر اخبارات کا مطالعہ کرنا چاہیے اردو کے اندر. ہم 3 روپیہ کا اخبار, 4 روپے کا اخبار ہندی میں لیتے ہیں, انگلش میں لیتے ہیں. ہم 3-4 روپیہ روزانہ اردو کے نام پہ خرچ کریں. ہر گھر کے اندر اردو کا اخبارات ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. جب اردو کی تعلیم ہوگی اور اردو کے ساتھ انگلش ہوگی تو پھر دونوں مٹھاس کے ساتھ جو آپ کا کلام ہوگا وہ کلام بڑا مٹھاس کے ساتھ ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے انگلش کے ماہر فن بھی تھے, بڑے عالم بھی تھے, اردو کے بڑے ادیب بھی تھے. جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کے اردو کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے تو الفاظ کی وہ موتی اردو کے اندر ہوتی تھی کہ اس زمانے کے جو سہکار ہوتے, میڈیا والے ہوتے, ان الفاظ کو وہ ڈیبیٹ کرتے کہ مولانا نے بولا کیا ہے. الفاظ سمجھ میں نہیں آیا کرتا, اتنا میٹھا تھا. جب اس چیز کو نچوڑا جاتا تو نکلتے کہ مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. یہ اردو کی خوبصورتی ہے. اردو آج ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کو اردو پڑھنا بھی ہے, اخبارات کا مطالعہ بھی کرنا ہے, اپنے بچے کو اردو تعلیم بھی دینا ہے. انگلش تعلیم بھی دے, اسے کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو تعلیم کی طرف ہم کو لانا ہوگا. میں نے شروع میں ایک شعر کہا کہ نہ سے مجھے نصیحت مت کر کہ میرا دل گھبرائے ہو, میں سمجھوں ہوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہو. آج اردو کے یہ حالات ہو گیا ہے, اگر بچوں کو کہا جائے اردو پڑھایا جائے تو گھر والے کہتے اردو پڑھ کے کیا ہوگا. نہ سے مجھے نصیحت مت کر کہ میرا دل گھبرائے ہو, میں اردو پڑھنے سے مسلمان گھبرا رہا ہے کہ اردو پڑھ کے کیا کر لے گا. حالانکہ اردو پڑھ کے ابھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اردو پڑھنے والے بیچارے سب جاہل ہی رہ جاتے ہیں. اردو پڑھنے والے ایک سے ایک اعلیٰ درجے پر مقام ہے. ہمارے ایک پروفیسر جناب قاری عبدالباسط صاحب ہے, ویمنس کالج کے پروفیسر ہیں, اچھے جو ہے عہدے پر فائز ہیں اور اردو سے. انہوں نے ایک بہار کے اندر اخبارات کے اندر لکھا تھا کہ شاید کہ میرے اعتبار سے میرے مقابلے میں پورے بہار کے اندر کوئی تعلیم یافتہ میرے ڈگری کے اعتبار سے نہیں ہے. اس نے کہا اردو کی کوئی ڈگری میرے پاس ایسا نہیں ہو کہ جو میں نہ ہوں. اللہ کے فضل سے حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, مفتی ہے, قاضی ہے, خطیب ہے, مصنف ہے, پھر اسکول کالج کے پڑھے ہوئے سب ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب میں نہرو کے اندر جامعہ پڑھے وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ جب میں اردو کو لے کر چلا کرتا تھا تو میرے دوست, میرے احباب کہا کرتے تھے کہ اردو کی تہذیب و تمدن کی مٹھاس اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں, اردو لوگ سیکھنا چاہتے تھے. اس لیے اردو کے اندر ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے, اردو پڑھیں, اردو سیکھیں, اردو پر ہم محنت کریں, اپنے بچوں کو اردو کی طرف راغب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت کہا ہے. حضرتی شاسترانی رینم تحدید افاب کا اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام ناظرین حضرات ایوم سامعین حضرات کا میں استقبال کرتا ہوں. خاص طور پر محترم غلام غوث صاحب اور میرے بڑے بھائی کے جیسا مکھیا متھلیش جی, اس کے بعد میرے نزدیک میں ہی بیٹھے ہوئے میرے استاد جی جنہوں نے مجھے اردو کہ اتنے بڑے تمغے سے نوازا اور سرتاج پردان کیا. صغیر سر, محترم صغیر سر, میں محترم غلام غوث صاحب کے سامنے پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار اپنا یہ تقریر پیش کرنے والا ہوں. ایک بار 10 جنوری کو پچھلی بار ان کے آفس پر بھی میں نے آواز پہ بھاشن دیا تھا. میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اردو واستو میں کسی ایک قوم, کسی ایک ملک, کسی ایک جگہ کی زبان نہیں ہے. اردو آج کہیں تو بین الاقوامی سطح پورے وشو پر اپنا پربھاؤ جما چکی ہے. جہاں بھی بھارتی ملک کے ہندو, مسلمان یا بھارت سے نسبت رکھنے والے رہتے ہیں اردو بولتے ہیں. اور اردو میں شعر و شاعری, فلم,
رسالہ اخبارات پڑھتے ہیں، اپنا پربھاؤ دکھاتے ہیں، بناتے ہیں۔ میں مختصر طور پر اردو کا تھوڑا سا ہسٹری بتانا چاہوں گا۔ اردو کا پیدائش ایسے نہیں بلکہ دو تہذیبوں کے آمنے سامنے آنے سے ہوئی۔ آر اور عرب کے لوگ جب سامنے آئے تو یہی سے شروعات ہوتی ہے اردو کی۔ اردو اور ہندی دونوں سگی بہن کی طرح ہے، دونوں کا وکاس لگ بھگ ایک ہی طریقے سے ہوا، ایک ہی جیسا سے ہوا۔ پرنتو افسوس کی بات ہے کہ ملک کے آزاد کرانے میں اس زبان نے اپنا سر سے پاؤں تک لگایا۔ جتنے بھی نعرے لکھے گئے وہ اردو میں ہی لکھے گئے۔ وندے ماترم کو چھوڑ دیں تو لگ بھگ انقلاب زندہ باد ہو یا آج بھی قانون ساز اسمبلی پارلیمنٹ یہاں وہاں کسی بھی پروٹیسٹ کسی بھی مظاہرہ میں جو شعر بولا جاتا ہے، جو بھی نعرے بولے جاتے ہیں وہ اردو کے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اردو کو مسلمانوں سے جوڑ کر انگریزوں نے دوہری چال چل کر اس دیش کو اور اس دیش کے لوگوں کو اور اس زبان کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی کیا، کیونکہ اس کو مسلمانوں سے جوڑ دیا اور مسلمانوں نے اسے اپنے گھر کے پچھواڑے میں چھوڑ دیا۔ کسی نے بھی پڑھنا نہیں چاہا، کسی نے بھی اسے آگے بڑھانے کا کام نہیں کیا۔ میں اپنی شروعات اردو سے کیا تھا، اردو کے تاریخ سے، تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جب شروعات ہوتی ہے دو لشکروں کی، وہاں سے یہ اردو اپنی پرتھم وجود پہلی وجود میں آتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے دور مغلیہ میں اپنا پربھاؤ بنانا شروع کرتی ہے۔ یہاں سے متاثر ہوتے ہیں لوگ اور مغل دور میں مکمل شکل اختیار کرتی ہے۔ آگے جا کر غلام حمدانی نام کے ایک شاعر تھے جنہوں نے لفظ اردو کا ایجاد کیا۔ جو ہم آج اردو بولتے ہیں یہ ترک زبان ہے، ترکی بھاشا کا ہے۔ 1870 عیسوی میں اس لفظ کا ایجاد ہوا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ لیکن اردو دور مغلیہ کے دوران اتنے آسان طور پہ اپنا یہ شکل اختیار نہیں کی، بلکہ یہاں بھی بہت سے جدوجہد کو دیکھا۔ اردو کا وکاس اگر ہم کہیں تو 4 دبستانوں میں مکمل طور پہ ہوا۔ سب سے پہلا ہے دہلی۔ اس سمے دہلی اردو زبان میں بولا جاتا تھا، دہلی۔ اس کے بعد جب احمد شاہ ابدالی کی فوج قتل و غارت کیا، وہاں سے ادیب لوگ بھاگ کر لکھنؤ آئے اور اب اپنا دوسرا دبستان کے روپ میں لکھنؤ اپنا ایک مقام حاصل کیا اور اس طرح سے 2 جگہ اردو اپنی پہچان اختیار کی اور 2 جگہ کو مطلب ٹھوک کیا، اور تیسرا ہے دکن اور پھر اپنا پٹنہ عظیم آباد۔ ان 4 جگہ سے ہی اردو کا مکمل وکاس ہوا۔ اس کے بعد تو سندھ اور فلانے جگہ یہاں وہاں جوڑ سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اردو ہمارے پٹنہ سے بھی مکمل طور پر نسبت رکھتی ہے۔ اور دھیرے دھیرے کر جب دیش غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو جتنے بھی ہمارے فریڈم فائٹر تھے، آزادی کے دلانے تھے، سبوں نے اردو کا ہی اپنا مادھیم بنایا، ترسم بنایا، میڈیم بنایا، جس میں شعر و شاعری اور انگریزوں کو چنوتی دینے کے لیے، انگریزوں کو چیلنج کرنے کے لیے اسی بھاشا میں زیادہ تر تقریر، زیادہ تر نعرے، شاعری اور جوش ملیحہ وادی ایک اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں جنہوں نے لکھا تھا، میں بہت متاثر ہوا اسے پڑھ کر۔ بہالو خون سڑکوں پر جتنا جی چاہے، وطن جب خون مانگے گا تو کیا دو گے۔ بہت خوبصورت ان کا یہ شعر مجھے لگا۔ اردو میں بہت سارے شاعر ہیں جن کا سمبھو نہیں ہے کہ نام لیا جا سکے، لیکن بہت سارے شاعر میں 2 بہت بڑے شاعر میرے نظروں میں ہیں، اور مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی 2 شاعر ہیں بھی۔ ایک ہیں مرزا غالب اور ایک ہے شیخ محمد اقبال، ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مزاجی، ایک ہے جس کو ہندی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھیاتم۔
اور ایک ہے دنیا داری دنیوی. انہی دونوں کی شاعری سے آج بھی بھرا پڑا ہے اردو. ویسے پروین شاکر بھی بہت خوبصورت لکھتی ہیں اور بھی بہت سے ہیں. اردو کو بنانے میں غیر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے، خاص طور پر پنڈت رتن ناتھ سرساد، پنڈت برج نارائن چکباس، پنڈت گوپی چند نارنگ، پنڈت ملا وزیر شنکر دیا شنکر نسیم، اس کے بعد راجندر سنگھ بیدی. ایسے بہت سارے دانشور ہوئے جنہوں نے اردو کو آگے بڑھانے میں اپنا بہت بڑا یوگدان دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سیاست کی پیچ میں اردو پھنس کر رہ گئی. آج جس مہان شخصیت، جس عظیم شخصیت کی یاد میں ہم لوگ اس یوم اردو کو منا رہے ہیں، وہ ہے محترم مرحوم غلام سرور صاحب، جنہوں نے جگناتھ مشرا کے ساتھ مل کر، یہ دونوں اردو کے اچھے جانکار تھے، دونوں نے مل کر اردو کو آگے بڑھایا. جس سمے بہار کے حکومت کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے جگناتھ مشرا تھے، اس سمے یہ تحریک چلی. محترم غلام سرور صاحب کی قیادت میں، اور آج ہم لوگ صرف اور صرف اپنے منہ سے یہ شبد بول دیتے ہیں کہ اردو ہماری دوسری مادری زبان ہے، لیکن اس کے لیے ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. اگر کرتے تو اردو اخبار پڑھتے، اردو کو پڑھاتے، اردو کے لیے لائبریری کی مانگ کرتے، کیونکہ حکومت تو صرف اور صرف ہمیں یوز کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن صحیح معنوں میں اگر ہم اردو کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے بھی تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم لائبریری کھولیں گے، ہم اپنے بچوں پر اپنا پریشر بنائیں گے. ان کو کچھ نہیں تو جب بھی وہ کسی دوسری مقامی زبان بولے اس کو ہم روکیں گے، دو بات بولیں گے پڑھو. اور سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری نظام میں ہمیں یہ حق ہے، حقوق ہے کہ ہم حکومت کے فیصلوں کے خلاف جائیں، ہم حکومت کے مخالف ہو کر مظاہرہ کریں. ہم اردو کے لیے آج تک کچھ نہیں کیے. محترم غلام سرور کے انتقال کے بعد ابھی تک کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا اردو کے لیے کہ ہمیں یہ کیا جائے. جو کر چلے گئے، بس آج ہم لوگ جاگے ہیں، کیونکہ انڈیا جب بھی جاگا کینڈل یا مائک لے کے جاگا، پھر سویا اگلے نہ جانے کب تک سویا، کوئی نہیں جانا، پھر جاگا کینڈل لے کے جاگا، پھر سویا. تو ہم لوگ ایک نئے طرح کے سلسلہ، ایک نئے طرح کے اصول کو بنا چکے ہیں اور اس سے ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں. لیکن ایسے نہیں اردو کا وکاس ہوگا کہ 10 جنوری آئے ہم بھاشن دیں، 5-10 لوگ اکٹھا ہوں. اردو کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پریرت کریں، آپ اپنے بھائی بہنوں کو پریرت کریں. جب میں اردو پڑھتا ہوں تو میرے نام میں ناگیندر کمار پانڈے ہے. بہت لوگ پربھاوت ہوتے ہیں. شروع میں 1-2 جگہ ہم بھی بہت بڑا کام کیے، لیکن پھر آگے آ کے افسوس ہوا کہ ہم کچھ نہیں کیے، صرف پڑھے. حالانکہ میں DD نیوز میں اردو ایڈیٹر رہا. میرے دوست شاہنواز جی ابھی ہیں اور میں چھوڑ دیا کیونکہ میں BPSC کے لیے تیاری کرنے لگا. میں قومی تنظیم میں بھی رپورٹر رہا. میں سہارا میں ابھی بھی لکھتا ہوں. حال ہی لکھا تھا جمہوری نظام اور ہندوستان، چھپا بھی تھا، بڑا ویلیو ملا تھا، لوگ پڑھے تھے، تعریف کیے تھے. لیکن اتنا سے نہیں ہوگا. اردو کو اور بڑھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے قوم سے آزاد کریں. کہ مسلمانوں سے اس کا نسبت نہیں، ہندوستانیوں سے، بہاریوں سے نسبت ہے. بہاریوں سے اس لیے کہ عظیم آباد ہماری راجدھانی ہے. شروع سے ہی پٹنہ پاٹلی پترا، جب سے اردو پیدا ہوئی تب سے ایک دم آزاد طور پر اپنی خیال پیشی کے لیے اردو ہمیشہ دستیاب رہی، اپلبدھ رہی ہر جگہ. ہم پہلے بتائے کہ بھگت سنگھ انقلاب زندہ باد کے نعرے سے اپنا آخری الفاظ مکمل کیا تھا. جب ان کی پھانسی دی گئی تھی تو
इसी टाइप के वो नारे हमेशा बोला करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा भी खूब चला। अब पहले भी आप लोगों को बताया कि 90% से ज्यादा नारे आजादी के समय उर्दू में ही लिखी गई थी और उर्दू में ही बोली गई थी। और वंदे मातरम और कुछ छोड़ दिया जाए, जैसे कि साइमन गो बैक, तो कुछ छोड़ दी जाए तो इंग्लिश और संस्कृत और हिंदी की कम से कम 80 से अधिक नारे उर्दू में हैं। लेकिन आज गुम होती जा रही है क्योंकि सियासत के पेज में उर्दू फंसा हुआ है। उसको आजाद करने के लिए आप सबको एक योगदान की जरूरत है, एक प्रयास की जरूरत है, एक कोशिश की जरूरत है। क्योंकि घर जब बनता है तो उसमें 5 गाड़ी से 10 गाड़ी ईंट लगते हैं। तो एक व्यक्ति मोहतरम गुलाम गौस साहब के लिए नहीं है, गुलाम सरवर साहब बहुत बड़े काम करके गए। हम सबकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ें, उसका हिस्ट्री पढ़ें, उसका वर्ड मीनिंग पढ़ें, क्योंकि हर फिल्म, जितना भी फिल्म है उसमें उर्दू के बहुत सारे अल्फाज से ही वो बनते हैं। अब किसी भी गाना को उठा लें, आज सीरियल आप देखें उसमें लहजा, तो हम देखें बहुत सारे हमारे बीते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड जानते हैं, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस खत्म, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। इतना से उर्दू नहीं होगा, इससे आगे आना होगा। अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, बताएं। और बड़ी बात ये है कि उर्दू से पढ़कर कोई बेरोजगार नहीं हुआ। अभी बिहार सरकार ने पहले भी नियोजन कराया, उसमें भारी भरकम उर्दू से बहाली हुई है। और उसके बाद भी TR और नियोजन का प्रक्रिया चला, उसमें भी भारी भरकम, जितना मैथ पढ़कर बेरोजगारी नहीं हुई है, मैथ पढ़कर ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, उर्दू पढ़कर बेरोजगारी नहीं हुई। उर्दू जो भी पढ़ा वो मुकाम हासिल किया, उनको आज भी रिस्पेक्ट की नजर से लोग देखते हैं। तो अगर आपके बच्चे उर्दू पढ़ेंगे तो मैं ये पूरे तौर पर, पुख्ता तौर पर कहूँगा कि उनका मुस्तकबिल सुरक्षित है, उनका मुस्तकबिल बनेगा। अभी हाल ही में 2013 में हुकूमत ने एक बहुत बड़ी तादाद में उस्ताजा टीचरों की वैकेंसी ली। सर का 26,000 सर प्रदर्शन किए थे, उसमें सरकार जो है उसमें गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर कर रही थी और सर बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। उसमें मैं भी था, इत्तेफाक से मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं जहाँ भी गया जनरल का तमगा मेरे ऊपर लगाया हुआ है, तो 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, क्योंकि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान उससे मतलब नहीं हूँ, तो जनरल। तो उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, तो उस समय मेरा नहीं हुआ। लेकिन सर बहुत बड़ा मुजाहिरा किए थे और लोगों को मिला था, शायद 15,000 लोग सिलेक्ट हुए थे और 16,000 सिलेक्ट हुए थे, बाकी सीटें रह गई। अगर उर्दू पढ़े हुए लोग होते तो 26-20,000 जो वैकेंसी थी उस समय भी मुकम्मल होती। और आज भी TR3 का रिजल्ट आया है, इसमें भी उर्दू खाली, फारसी खाली, पाली खाली, जो भी लैंग्वेज था सब खाली। और हम ठीक है हाँ करेंगे, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो लोग बैठे हैं, रो रहे हैं। लेकिन आज भी उर्दू को जरूरत है कि आप पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तो आपकी मुस्तकबिल सुरक्षित होगी, आपका भविष्य बनेगा। इसलिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस नाते पढ़ाएं, इस लिहाज से पढ़ाएं। मेरे जितने भी फ्रेंड मुस्लिम हैं सबको हम हिदायत देते हैं, सबको मशवरा देते हैं कि आप उर्दू पढ़ें, उर्दू को ही ग्रेजुएशन मिले, क्योंकि आपको जॉब होगा। क्योंकि हुकूमत भी कर रही है, नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है उर्दू के लिए। एक बार 2013 में भी 26,000 वैकेंसी ली, आगे भी ली, अभी भी ले रही है। तो अगर आप उर्दू से महरूम हैं तो बहुत दूर है विकास और तरक्की की धारा से। आप खुद को बनाना चाहते हैं कम पूंजी में, कम समय में, उर्दू एक बढ़िया अच्छा खूबसूरत विकल्प आपके सामने है, आप उसे चुनें। और हम समझते हैं कि आप लोग मेरी बातों से कुछ तो सीखेंगे ही, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।